الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ارشاد فرمایا قم فانذر وربک فکبر، فرمایا اے حبیب پیارے قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں، فانذر لوگوں کو ڈر سنائیں، وربک فکبر اور اپنے رب کی تکبیر پڑھتے رہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر عامت الناس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر سنانے کا حکم دیا گیا، بعض کہنے کا، تبلیغ کرنے کا، لوگوں تک دعوت توحید پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی نا جی، آیت نمبر 67 سورہ مائدہ شریف کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، فرمایا اے حبیب کریم جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ آپ لوگوں کو پہنچا دیں، سارے کا سارا پہنچا دیں۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ کا حصہ نازل ہوا نا تو کریم آقا علیہ السلام گھبرا گئے، حضور پریشان ہوئے کہ پوری دنیا کے اندر کفر جو ہے اس کا غلغلہ ہے، کفر غالب ہے پوری دنیا کے اندر، یعنی معاملات سے لے کر عبادات تک، اس کے آگے جو کچھ بھی ہے، سیاست ہے تو وہ بھی کفر کی، یعنی سیاسی حکومتیں جتنی بھی تھی اس وقت ساری کی ساری کفر کی تھیں، مارکیٹوں میں لین دین سارا جناب حرام کا، وہ سارے کا سارا وہ بھی کفریہ قوانین کے تحت چلتا تھا، انہی کا نظام تھا، عبادت تھی تو وہ ننگے ہو کے ہوتی تھی۔ جی جب ایسے حالات ہوں چاروں طرف جی کس پوری دنیا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کا ایک بھی حکم اونچا دکھائی نہ دے، جی ایسے حالات کے اندر یعنی کعبے کا طواف بھی ہو تو وہ بھی ننگے ہو کر، رب تعالیٰ کی عبادت بھی ہو تو سیٹیاں بجاتے ہوئے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے بھی ہوں تو وہ جناب ایسی حالت اور کیفیت اور حیت بنا کر کہ جو جناب بندہ ایک دوسرے کو ویسے نہیں دیکھ سکتا جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں۔ جی پوری دنیا کے اندر جناب شرک ہے، شرک کا غلبہ ہو چکا ہے پوری دنیا کے اندر، نظام طاغوت ہے ہر طرف، اور ایسے حالات کے اندر خالق اور مالک نے حبیب کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا حبیب پیارے دین پورا پڑھ کے سنانا ہے آپ نے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ سن کے نا آقا علیہ السلام پریشان ہو گئے، فرمایا کہ جب ہر طرف حالات ایسے ہیں میں جب ان کو کھڑا ہو کے کہوں گا رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات سناؤں گا، انہوں نے تو پھر میری تکذیب کرنی ہے، انہوں نے تو تکذیب کرنی ہے میری، انہوں نے تو کہنا ہے کہ آپ صحیح نہیں کہہ رہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا حبیب کریم علیہ السلام کو، یہ کلام دیکھیں اور اس کا انداز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میں حبیب پیارے اگر آپ نے یہ نہ کیا جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو فما بلغت رسالتہ، تو پھر آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے۔ اندازہ لگا یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، حبیب پر اگر آپ نے یہ نہیں کیا نا تو پھر آپ نے رب تعالیٰ کا پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ آپ کو یہ کرنا ہوگا، نظام باطل سے، نظام طاغوت سے، دجالیت سے آپ کو ٹکرانا ہے، آپ نے کھڑے ہو کر اللہ کا نعرہ لگانا ہے، انہیں آپ فرمائیں گے ان کو کہ رب تبارک ہر ایک معاملے میں رب کی مانو، ہر ایک معاملے میں رب تبارک و تعالیٰ کا حکم مانو، تمہاری کفر کی پنچایتیں، کفر کی حکومتیں، کفر کا نظام سارے کا سارا تہ و بالا ہو جائے گا حبیب پیارے تیرے ایک بار الا اللہ پڑھنے سے، حبیب الا اللہ پڑھنے سے۔ رب تبارک و آپ کے ذمہ ہے کہ آپ الا اللہ کا نعرہ لگا دیں بس،
ہیں جی، اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے رب نے پتہ کیا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، واللہ یعصمک من الناس، حبیب پیارے رہا یہ مسئلہ کہ آپ کو تکلیفیں دیں گے، آپ کو پریشانیاں دیں گے، تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا حبیب پیارے یہ ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں، واللہ یعصمک من الناس، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تیری لوگوں سے حفاظت فرمائے گا، تجھے معصوم رکھے گا، مامون رکھے گا، محفوظ رکھے گا، تیری حفاظت فرمائے گا رب تبارک و تعالی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، حضرت عائشہ یہ والا حصہ آیت مبارکہ کا نازل ہوا، حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں اس سے پہلے مدینہ منورہ میں آقا علیہ السلام کے گھر کے باہر نہ کھڑے ہو کر صحابہ رات ساری پہرا دیا کرتے تھے، ساری رات پہرا دیا کرتے تھے۔ ایک رات کہتے ہیں حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں ایک رات کوئی تھوڑا سا دل میں آقا علیہ السلام کو محسوس ہوا کوئی خطرہ سا، آقا علیہ السلام وہیں بیٹھے کہہ رہے ہیں کاش کہ آج کوئی بندہ کھڑا ہو کے ہمارے گھر کے باہر پہرا دیتا، ہیں جی۔ حضرت عائشہ پاک فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں تلواروں کے کھٹکنے کی آواز آئی، ہیں اللہ اکبر، تلواروں کے کھٹکنے کی آواز آئی، میرے آقا علیہ السلام نے باہر نکل کے دیکھا تو حضور کے صحابی آئے تھے، میں کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور آپ کے دروازے پہ پہرا دینے کے لیے آئے ہیں جی، اللہ اکبر۔ جس رات یہ آیت مبارکہ کا یہ حصہ نازل ہوا نا جی، حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارکہ باہر نکالا اپنے خیمے سے، اپنے گھر مبارکہ سے باہر دیکھ کے فرمایا سعد بن ابی وقاص تلوار لیے کھڑے ہوئے تھے ایسے چوکس آقا علیہ السلام کے گھر کے باہر، آقا علیہ السلام نے فرمایا سعد جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، جا کے سو جاؤ، میری حفاظت کا ذمہ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے، اب وعدہ فرما لیا میرے رب نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا اس سے پہلے جو ہے نا صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ جیسے بھی چلتے تھے آقا علیہ السلام کے پیچھے چلا کرتے تھے، کریم آقا علیہ السلام نے پھر اعلان فرما دیا صحابہ کرام علیہ رضوان کو، فرمایا کہ تم میرے پیچھے نہ چلا کرو، میرے آگے چلا کرو، کیونکہ میرے پیچھے جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے چلتے ہیں۔ یہ وہ الگ بات ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں بعد میں آگے چلے یا نہیں چلے، لیکن یہ آقا علیہ السلام کا فرمان شریف موجود ہے، آقا علیہ السلام میں میرے پیچھے رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے چلتے ہیں، یعنی فرشتے جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے دفاع کے لیے، حضور کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت ساتھ ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے بلغ ما انزل الیک من ربک، پھر آقا علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی اس حکم پر عمل کیسے کیا جس پر رب تعالیٰ نے فرمایا تھا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، بھی پیارے اگر آپ نے یہ نہ کیا ہیں تو فما بلغت رسالتہ، آپ نے پھر رب کا پیغام نہیں پہنچایا، تو پھر آقا علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کیسے کیا ہے ہیں جی، اللہ اکبر قربان جائیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے جگہ جگہ جا کر رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہیں جی، ایک ایک دروازے پہ آقا علیہ السلام گیا، ان کی بیٹھکوں پہ گئے، ان کے مجلسوں میں گئے ہیں جی، ان کی پنچایتوں میں گئے، پھر آقا علیہ السلام ان کے باغوں میں گئے جا کے، جہاں بیٹھا کرتے تھے، جہاں بیٹھ کے گپے ہانکتے تھے، وہاں آقا علیہ السلام جا کے انہیں پیغام، وہ میلے لگاتے ہیں، میلے میں آقا علیہ السلام جاتے ہیں، ان کو جا کر اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، وہاں پہ اللہ کی صدا بلند کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں لوگوں نظام رب تبارک و تعالیٰ کا مان لو، دین رب تبارک و تعالیٰ کا مان لو، شریعت اسی کی مان لو، عبادت اسی کے کہنے کے مطابق کرو ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں جتنی بھی تم عبادتیں کر رہے ہو کسی کام کی نہیں ہے، عبادت وہی قبول ہوگی جس پر عمل مصطفیٰ کی مہر لگی ہوگی، ہاں وہی عبادت قبول ہوگی جس پر میرے عمل کی جو عمل میں کر لوں گا وہی رب تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے جگہ جگہ جا کر ہیں جی، پھر آقا علیہ السلام جہاد پہ بھی گئے نا تبوک، وہاں آقا علیہ السلام نے کئی دن تک قیام فرمایا کہ اب آئے کہ اب ہے، اس نے کہا نہ تھا ہرقل نے، آقا علیہ السلام نے وہیں سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو مختلف علاقوں میں روانہ فرمایا، آقا علیہ السلام نے خط روانہ فرمایا، فلاں بادشاہ کو جا کے میرا خط دے دو، اسے کہو لا الہ الا اللہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا تم، ہیں جی الا اللہ کا پیغام پہنچایا میرے آقا علیہ السلام نے، بادشاہوں کو خط دے کر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو روانہ فرمایا۔ پھر جب آئے نا جی آخری خطبہ دیا آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کا، ہیں یہ حیران ہوں گے آپ سن کے، حجۃ الوداع کا جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، اس خطبے میں میدان عرفات ہے جی، میدان عرفات ہے، کوئی 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے قریب میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ موجود ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ، 1.25 لاکھ سے بھی زائد صحابہ ہیں، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان موجود ہیں وہاں پر، اور انہوں نے جناب سب نے سفید رنگ کی چادریں پہن رکھی ہیں، سفید رنگ کی سب کی چادریں ہیں جناب، عجیب نظام ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، میرے حضور اونٹنی پر سوار ہیں، سارے صحابہ کرام علیہ رضوان یہ نیچے کھڑے ہوئے ہیں،
اللہ اکبر، قربان جائیں۔ یہاں پہ روک کے ایک بات اور عرض کروں میں، آقا علیہ السلام کی اونٹنی کی مہار جس بندے نے پکڑی ہوئی ہے نا آج، 4 سال پہلے یہی بندہ تھا جس نے آقا علیہ السلام کو کعبہ میں آنے سے روکا تھا۔ سہیل بن عمر، مکے کا سردار ہیں جی، یہی وہ بندہ ہے جس نے آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حدیبیہ کے موقع پر کہا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ یہ ان کی طرف سے سفیر بن کے آیا، مکے کا سردار تھا یہ سہیل بن عمر۔ پھر آقا علیہ السلام سے اس نے شرائط اسی نے طے کی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوایا تھا محمد الرسول اللہ، اسی نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا نا رسول اللہ نہیں، رسول اللہ کی وجہ سے تو مسئلہ ہے، اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو پھر آپ کے لیے راستہ کھلا ہے، یہ لفظ کٹائیں آپ یہاں سے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا میں علی یہ لفظ کاٹ دو رسول اللہ۔ حضرت علی کہنے لگے لام ہو کا بتا یا رسول اللہ، قسم خدا کہ یہ لفظ میں کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا، میں نہیں کبھی مٹاؤں گا، علی کا قلم نہیں مٹا سکتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ دیکھیں بات نام حضور کا ہے، آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں حضرت علی کو مٹا دو، وہ حکم آ گیا نا۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ قسم خدا کی یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو نام مٹاؤں میں، کمال نہیں ہو گئی یار ہیں۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے قلم لے کے خود مٹا دیا۔ یہاں پہ میں روک کے ایک بات اور عرض کروں، ایک رافضی آپ کو پتہ ہے یہ ویسے خر مغز ہوتے ہیں، اپنی طرف سے بڑے نکتے چھوڑتے ہیں، یہ قوم ان کی ویسے الو ہوتی ہے، ایسے ہی نہ واہ 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 ایسے چھوڑ ڈال دیتے ہیں، پتہ ہوتا نہیں ان کو، ایسے بدھو ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت علی نے رسول اللہ کیوں نہیں مٹایا؟ استغفر اللہ، اس خبیث کی بکواس دیکھیں۔ کہتے ہیں اگر حضرت علی رسول اللہ مٹا دیتے تو آقا علیہ السلام نے رسول ہی نہیں رہنا تھا۔ اندازہ لگا، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام میں رسول ہی نہیں رہنا تھا۔ میں نے کہا اچھا اگر حضرت علی مٹا دیتے تو آقا علیہ السلام رسول نہ رہتے، تو رسول علیہ السلام نے جب خود مٹایا جب آقا علیہ السلام نے خود مٹا دی ہے تو پھر یہ ایک بندہ میں نے ایک بندے کالے کے سامنے بیان کیا یہی، میں نے کہا تمہارے ذاکر نے ایسی بکواس کی ہے، آگے سے وہ بھی کہنے لگا وہ بھی ظاہری بات ہے ان کا ہی تھا، وہ کہنے لگا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ جب میں نے اسے اس بات پہ گرفت کی نا، میں نے کہا ہاں بھی بتاؤ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ رسول اللہ مٹائیں تو آقا علیہ السلام کی نعوذ باللہ رسالت ہی چھن جائے، تو آقا علیہ السلام جب خود ہی مٹا دیں، میں نے کہا اس سے تو ثابت ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک ذلیل و تم اندر سے حضرت علی کو خدا مانتے ہو۔ جو دعویٰ رسول اللہ علیہ السلام کا ہے، اگر اس دعوے پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قلم پھیریں تو آقا علیہ السلام کا وہ دعویٰ قلم ہو جائے، اگر آقا علیہ السلام خود ہی قلم پھیر دیں تو پھر عجیب بیوقوف ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے مٹا دیا۔ آج 4 سال بعد جی وہ بندہ جو مکے نہیں جانے دے رہا، وہ بندہ جو کعبے نہیں جانے دے رہا، وہ بندہ جو طواف کی اجازت نہیں دے رہا، وہ بندہ جو لفظ رسول اللہ برداشت نہیں کر رہا، آج 4 سال کے بعد میرے آقا علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہیں، جس بندے نے مہار پکڑی ہوئی ہے یہ وہی بندہ ہے حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مہار پکڑی ہوئی ہے۔ قربان جائیں وہ منظر جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہاں پہ مکے کے مشرکوں نے دیکھا تھا کہ آقا علیہ السلام وضو فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث پاک ہے، حضور وضو فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان وضو والا پانی نیچے نہیں جانے دیتے، پانی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے منہ پہ ملتے ہیں، اپنے جسم پہ، اپنے سینے پہ ملتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان۔ اور یہاں تک کہ امام بخاری نقل کی ہے آقا علیہ السلام اگر تھوک مبارکہ بھی ڈالتے ہیں نا زمین پر، حضور کے صحابہ وہ بھی نہیں جانے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، منہ پہ ملتے ہیں۔ اور جسے نہیں ملتی تھوک مبارکہ، حضور کی لعاب مبارک نہیں ملتا ہے، وہ دوسرے جو اپنے جسم کو مل چکا اپنے منہ کو، اس کے ہاتھوں کو لگا کے اپنے ہاتھوں کو منہ پہ لگا رہا ہے جی۔ وہ منظر دیکھا تھا حضور کے صحابہ نے، پھر مکے کے لوگوں نے دیکھا تھا کہ حضور کے صحابہ آ کر پھر مکے کے مشرک سمجھ گئے، انہوں نے کہا یار ان سے نہیں لڑ سکتے، ان سے نہیں لڑ سکتے۔ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں لڑ سکتے؟ اس نے کہا یار جس حبیب کے غلام جو ہیں وہ وضو کا پانی نیچے نہیں جانے دیتے،
ہیں اس نبی کا خون نیچے جانے دیں گے؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اور نہ لڑو ان سے، تم نہیں لڑ سکتے ان سے، قربان جائیں۔ وہاں حضور کے وضو کا پانی تھا، وہاں حضور کا لعاب تھا، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران رہ گئے، وہی بندہ جو 4 سال پہلے حضور کو مکے نہیں آنے دے رہا آج مہار پکڑ کے کھڑا ہے، آقا علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے نا اس کے منہ سے جھاگ نیچے گر رہی ہے، بندہ نیچے نہیں جانے دیتا، وہیں سے پکڑ کے اس طرح کیچ کر کے اپنے منہ پہ لگا رہا ہے، کہتا ہے یار حضور اس پہ تشریف فرمائیں۔ اندازہ لگائیں، ہاں بھئی منظر کیسا ہوا جو ہے وہ حدیبیہ کا منظر، یہ عرفات کا منظر، صرف 4 سال کا فرق ہے۔ اور یار وہی بندہ ہے، وہاں بھی وہی تھا یہاں بھی وہی ہے، لیکن قربان جائیں وہاں کچھ اور تھا منظر کہ حضور کو مکہ میں برداشت نہیں کرتا تھا، یہاں پہ اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ آقا علیہ السلام جیسے اونٹنی میں بیٹھے ہیں، اس اونٹنی کی تھوک جو ہے اس کی جھاگ زمین پہ چلی جائے یار، ہیں اس پہ صدقے باری جا رہا ہے، جان دینے کو تیار ہے۔ آقا علیہ السلام کی اونٹنی نہیں، اونٹنی کے منہ سے نکلنے والی جھاگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جی 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ کرام علیہ رضوان جی، ایسا منظر پوری کائنات نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ہیں جی 1.25 لاکھ سے زیادہ حضور کے صحابہ ہیں جی۔ پھر کیا ہوا جی؟ میدان عرفات ہے، مقبولیت کا مقام ہے، ہیں جی وہاں پہ حضور کھڑے ہیں، پھر آسمان کے وہ مقدس فرشتے بھی آ چکے ہیں کریم آقا علیہ السلام کا خطبہ سننے کے لیے، حضور کا خطبہ سننے کے لیے وہ بھی زمین پہ آ چکے ہیں۔ اور کتنے آئے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں، جنہوں نے جناب آقا علیہ السلام کے پورے صحابہ کی مجلس کو، پورے مجمع کو آسمان تک ڈھانپ لیا ہے۔ ایسے جناب سارے ہم گوش ہو کر پھر پہاڑوں نے بھی اپنے کان کھڑے کر لیے، درختوں نے بھی اپنے کان جھکا دیے، چیند پرند ہر شے نے اپنے کان حضور کی طرف کر دیے کہ حضور کیا فرمانے والے ہیں، آقا علیہ السلام کیا فرمانے والے ہیں۔ ادھر جبریل امین علیہ السلام قرآن پاک کی آیہ مبارکہ سورہ مائدہ شریف کی کون سی آیہ مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم یہ لیے کھڑے ہیں جی حضور کے پاس پڑھنے کے لیے، حضور کو سنانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا وہ شیطان جو ہے نا اپنے بال نوچ رہا ہے، شیطان اپنے بال نوچ رہا ہے، منہ پہ چپیٹے مار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے آج میں مر گیا، تباہ ہو گیا، اس دین کے پیچھے میں لگا، اس دین سے میں نے ابو جہل کو ٹکرایا، وہ پاس ہوا، ابو لہب آیا وہ پاس ہوا، ہرقل آیا وہ بھاگ گیا، میں نے پوری دنیا کی طاقتیں قوتیں اکٹھی کر کے میں غزوہ خندق کے موقع پر لے آیا، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا جو ہے یہ اونچا ہی ہوتا گیا۔ اس وقت شیطان رو رہا تھا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان چیخ کے کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں اس جماعت سے مایوس ہو گیا ہوں، جی آج کے بعد یہاں پہ شرک نہیں ہوگا، مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں یہ حضور نے ارشاد فرما دیا، میں شیطان مایوس ہو گیا، اب قیامت کے قریب تک یہاں شرک ہونے والا نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ یہ جب منظر دیکھ کے نا سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک بخاری میں ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الی یوم تلقون ربکم، فرمایا کہ قیامت کے دن نا تم رب کی بارگاہ میں جب جاؤ گے تو رب تم سے پوچھے گا، اللہ اکبر، رب تم سے پوچھے گا اوہ بتاؤ میرے حبیب نے دین پہنچا دیا تھا؟ اللہ اکبر۔ یہ مبارکہ نہیں آ رہی بلغ ما انزل الیک من ربک، میں حبیب پہنچائیں، سارا پہنچائیں، سارا پہنچائیں آپ، فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے تو پھر پیغام نہیں پہنچایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضور نے پہنچایا، کیسے پہنچایا؟ پھر پوچھا میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے، میں کل جب تمہاری اپنے رب سے ملاقات ہوگی نا، رب تم سے پوچھے گا بتاؤ میرے حبیب نے دین پہنچایا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ پھر کیا کہو گے، کیا کہو گے رب کو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نشہدو انک قد بلغت الرسالۃ، آقا ہم گواہی دیں گے آپ نے رسالت، رب کا پیغام سارا پہنچایا تھا، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور رب کی طرف سے آنے والی امانت آپ نے ہم تک پہنچا دی تھی، اور آگے پتہ کیا کہا، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، آپ نے امت کے ساتھ بڑی خیر خواہی فرمائی ہے، بڑی خیر خواہی فرمائی ہے امت کے ساتھ۔ حبیب پیارے ہیں آقا علیہ السلام کے صحابہ نے جب یہ کہا نا، میرے آقا علیہ السلام نے فوراً کہا اللہم اشہد، مولا گواہ بن جا، اللہ اکبر، مولا گواہ بن جا، دیکھ یہ سارے مان رہے ہیں میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ان کو۔ یہ 9 ہے، میدان عرفات ہے۔ پھر دوسرے دن آقا علیہ السلام نے میدان مینا کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے پھر خطبہ دیا، وہ خطبہ خاص اسی موضوع پر تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی
سارے بتاؤ میں نے تم تک دین پہنچایا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا ہے۔ نعم بلغتا، نعم بلغتا، 3 بار آقا علیہ السلام کے نے صحابہ کرام نے مردوان سے کہلوایا، اور ہر بار صحابہ کے کہنے کے بعد حضور یہی کہتے اللہم اشہد، مولا تو گواہ بن جائے، یہ دیکھیے سارے مان رہے ہیں میں نے تیرا دین سارے کا سارا پہنچا دیا ہے۔ اب بتائیں جی، رب بھی فرمائے کہ حبیب پیارے دین پہنچا دیا ہے، 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ بھی کہیں کہ دین پہنچا دیا ہے، لیکن آج کے کالے کہیں کہ آقا علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر کے ڈر سے دین نہیں پہنچایا۔ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ بنانے لگے تھے خلیفہ حضرت علی کو، تو حضرت ابو بکر اور عمر کے ڈر سے حضور نے نہیں بنایا۔ بتائیں بھائی، پھر تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہاں گیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا حبیب پہ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے پھر پیغام نہیں پہنچایا، جبکہ آقا علیہ السلام گواہ بنا رہے ہیں رب کو، مولا تو گواہ بن جا، میں نے پہنچا دیا ہے پیغام سارا، تیرا دین سارا پہنچا دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار، جھوٹ بھی تم نے باندھا تو امام الانبیاء پہ باندھ دیا تم نے، آقا علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ دیا ہے۔ وہ آقا علیہ السلام جو پوری دنیا کے کافروں سے نڈ رہے ہیں، ہرقل دھمکی لا کے میں آ رہا ہوں، حضور نے تو کیا آتا میں آ رہا ہوں، آقا علیہ السلام 1500 کلومیٹر سفر کر کے وہاں جا پہنچتا تبوک کے مقام پر، وہ گھر میں تھا تو گھر ہی رہ گیا، اسے ہمت نہیں باہر آنے کی۔ جی بتائیں، آقا علیہ السلام فتوحات، بہت ساری فتوحات اٹھا کے مدینہ تشریف لاتے ہیں، بڑے سارے وہاں کے قبائلی سرداروں کو کلمہ پڑھا کے آقا علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں۔ جی تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نعوذ باللہ ڈر گئے تھے ابو بکر اور عمر سے اور دین نہیں پہنچایا، اور کتنا بڑا ظالم ہے تو ہے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم شریف کے بارے میں، اور رب فرما رہا ہے کہ میرے حبیب نے پہنچا دیا پیغام سارا، تو کہتا ہے کہ کچھ نہیں پہنچایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مولویوں کو بھی دین پورا سنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ نہیں۔ ہمارے 6 مہینے پورے نا ولی اللہ کی شان میں گزر جاتے ہیں، فلانے ولی کی شان میں، فلانے ولی کی شان میں۔ میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں یہ دین کے ساتھ ٹگی ہے۔ ولیوں کی شان ضرور بیان کریں، پر حضور کا دین بھی بیان کریں۔ جو دین میرے آقا علیہ السلام نے اتنے عرصے میں دیا نا، اتنے خطرات کے اندر آقا علیہ السلام نے دین دیا ہے، آج وہی خطرات سامنے ہیں۔ آج پورا دین بیان کرو تو مولوی گلے پڑ جاتے ہیں، مولوی پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو یار کب حضور کا دین بیان کرو گے آپ؟ 6 مہینے عرصوں کے گزر گئے آپ کے، تو باقی بیان کب کیا آپ نے دین؟ جی آج بھی مولوی الجھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے لڑائی کر رہے ہیں، وہیں پہ جھگڑ رہے ہیں۔ یار حضور کا دین کب بیان کریں گے؟ یہ پورا قرآن پڑھا ہے یار، یہ پورا قرآن ہے، کب بیان کرو گے آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ بلغ ما انزل، جو بھی آپ کی طرف ہے حبیب سارا پہنچائیں، تو کیا خیال ہے تو اگر نبی کا وارث ہے تو تجھے پہ پھر سارا دین پہنچانا فرض نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ کلمہ حق کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔